بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. یہ آیت مبارکہ ایک ہی ہے، بس ایک ہی آیت ہے، لیکن اللہ رب العالمین جسے اس آیت کے سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے دے، انشاءاللہ آج جتنے اختلافات ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے جھگڑے ہیں، جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے خود بخود مکمل ختم ہو جائیں گی۔ کیا ہے؟ آئیے ترجمہ دیکھیے۔ آیت کھول لیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خود سمجھنا ہے، خود سمجھنا ہے، اور اگر کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہو تو جتنے بیٹھے ہیں وہ خود سمجھا سکیں، کھول کے پڑھ کے۔ کوئی اس میں لمبا چوڑا فلسفہ، کوئی لمبی چوڑی تھیریز یا کوئی فارمولے بڑے مشکل نہیں ہیں جو حل نہ ہو سکے۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے بولیے؟ ہر ایک کے لیے ہے۔ آئیے، کان الناس امۃ واحدہ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سارے لوگ ایک ہی امت تھے، سارے لوگ ایک ہی گروہ تھا۔ اور امہ کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ملت، اور ملت کا معنی ہوتا ہے لوگوں کا وہ گروہ جن میں سے سب کا عقیدہ ایک ہی ہو۔ تو فرمایا سارے لوگ ایک ہی ملت تھے۔ مراد کیا ہے؟ کہ عقیدہ سب کا ایک ہی تھا، اور وہ عقیدہ کیا تھا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید خالص ستھری پکی، کوئی دخل نہیں تھا۔ سب لوگ ایک ہی ملت، ایک ہی گروہ، ایک ہی امت اور ایک ہی دین پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین، پس اللہ رب العالمین نے نبی بھیجے جو بشارتیں بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے، اور ان کے ہمراہ، ادھر آ جاؤ اسامہ بھائی، ادھر میرے پاس آ جاؤ، اور ان کے ہمراہ، کن کے ہمراہ؟ انبیاء کے ہمراہ، حق کے ساتھ کتابیں بھی اتاری۔ آگے، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر آگے فرمایا اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا، یعنی دین میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھیں۔ کیا دیا گیا تھا؟ کتابیں۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھی۔ اور یہ اختلاف انہوں نے کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی انا کی وجہ سے، آپس کی فرقہ بندی کی وجہ سے، آپس کی عزت کی وجہ سے۔ ہمارا ناک، ہماری پگ، ہماری پگڑی وہ نہ زمین پہ گرے، قرآن کہتا ہے، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ پھر اب اس کے بعد توجہ کیجئے، پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی
جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی اور دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو بات ہے کہ سارے لوگ ایک ہی امت تھے، سارے لوگ ایک ہی ملت پر تھے، سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے، اور اس کا مطلب واضح سمجھنے کے لیے آئیے امام طبری اور امام حاکم اپنی اپنی کتابوں میں، امام طبری اپنی کتاب تفسیر طبری میں اور امام حاکم اپنی کتاب مستدرک المستدرک میں یہ حدیث لائے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک یہ جو عرصہ ہے، یہ کتنا عرصہ ہے؟ فرمایا یہ عرصہ 1000 برس کا عرصہ ہے، 10 صدیاں۔ حضرت آدم سے حضرت نوح کے درمیان جو زمانہ ہے وہ ڈیوریشن کتنی ہے؟ 1000 سال، 10 صدیاں۔ اس سارے عرصے میں لوگ ایک ہی دین پر تھے، توحید توحید توحید، شرک اس کا وجود کوئی نہ تھا، بدعات ان کا وجود کوئی نہ تھا، اپنی مرضی دین میں اس کا وجود کوئی نہ تھا، کوئی فرقہ بندی، کوئی گروہ اور کوئی علیحدہ علیحدہ دھڑے نہ تھے۔ پھر کیا ہوا؟ آیت میں ایک لفظ مفسرین بیان کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے محذوف کیا ہے، حذف کیا ہے، لیکن اس کا معنی سمجھا جائے گا، اور وہ کیا ہے کہ لوگ ایک ہی ملت ایک ہی دین پر تھے، فاختلفوا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ جب اختلاف شروع ہوا تو حضرت نوح کو اللہ نے بھیج دیا۔ اور اختلاف کیوں شروع ہوا؟ کس وجہ سے پڑا؟ سورہ نوح ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں اختلاف، اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہوا؟ توجہ کیجیے، ان کے کو بزرگ تھے، کو نیک بڑے لوگ تھے، کو بڑے اللہ والے تھے، کردار سلوک زندگیاں پاک صاف تھیں۔ وہ جب فوت ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اچھے لوگ تو چلے گئے، اللہ والے، ان کی کوئی نہ کوئی یادگار تو بناؤ نا، کچھ نہ کچھ ان کا ایسی چیز ہو کہ انہیں دیکھ کے ہم انہیں یاد کر سکیں۔ تو کیا کرو؟ بڑی سوچ بچار کے بعد ان کے بت بنا لیے۔ اب بت بنائے کس لیے تھے؟ کہ ان کو یاد کریں گے، ان کے اچھے کام، اچھی کرتوتے، اچھے عمل، تو ہم بھی وہ اعمال کرتے رہیں گے۔ لیکن شیطان نے گمراہ کیا، جن کو اس لیے مورتیاں بنا کے رکھی کہ ان کی سیرت پر چلیں گے، انہی مورتیوں کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے۔ نیت ان کی خراب نہ تھی، نیت ان کی کیا تھی؟ یہ بات سمجھیے، اچھی تھی اور بہت اچھی تھی، کہ اس لیے بناؤ تاکہ یاد رہیں ان کی سیرت پہ۔ اب بجائے ان کی سیرت پہ چلتے، ان کے سامنے جھکنا شروع کیا۔ اور قرآن کریم ہے وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ بزرگوں کے نام ہیں، ان کے نام کے بت بنے اور ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام و تشریف لائے، اور پھر حضرت نوح کے بعد رسولوں کا، انبیاء کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ شروع کیوں ہوا؟ اب اللہ جل شانہ دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت کے لیے 2 چیزیں بھیجی ہیں۔ شروع سے یہ اصول چلا رہا ہے۔ 2 چیزیں کیا تھی؟ پہلے فرمایا جی انبیاء، ایک کتاب، شروع سے قانون یہی ہے، نبی کتاب رسول کتاب، نبی کتاب رسول کتاب، اس کے علاوہ اور کوئی چیز، یہ اللہ فرماتے ہیں
کہ میں نے اختلاف ختم کرنے کے لیے یہ بھیجا. رسول کتاب، رسول کتاب. اور ساتھ فرمایا کہ ہم نے نشانیاں بھیجی، اور نشانیوں میں کتاب بھی ہے اور رسولوں کے معجزات بھی ہیں. کتاب، رسول، اس سے باہر کی اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ بات اللہ ہمیں، ہماری قوم، ملت کو ان سے باہر اور کوئی چیز نہیں ہے. تو ہدایت آئے گی اور آتی رہے گی کتاب اور رسول کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر جب نبی رسول آئے تو جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہوں نے اسی کتاب میں خرابیاں نکالنی شروع کر دی. جو رسول بھیجا تھا اسی رسول میں معاذ اللہ پسند نہیں آیا ہے. اور فرمایا یہ سب کچھ کب کیا؟ جب واضح دلیل، واضح ہدایت آ چکی ہے. اب یہ ہو گئی سابقہ اقوام کی بات. اب پھر جب اس امت کا مبارک وقت آیا تو فرمایا پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور مفسرین نے مراد لیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. اختلاف تھا، پھر اللہ نے ایمان جو لوگ لائے انہیں اپنے حکم سے حق کی طرف ہدایت کی. کس کے ساتھ؟ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب کے ساتھ، اور کسی چیز کے ساتھ. تو اللہ نے جب گمراہ لوگ جو بعد میں صحابہ بنے جو اتنا بلند مقام ملا، اللہ نے انہیں ہدایت کس سے دی؟ قرآن سے اور اللہ کے رسول سے. تو اب یہ ہے کہ آج ہمارے لیے بھی ہدایت ہوگی تو کس میں ہوگی؟ قرآن دیکھیں، صاف واضح سادے انداز میں بتلا رہا ہے. کوئی زور آوری کی، کھینچنے کی، تعویل کی ضرورت ہے ہی نہیں. کسی کا ذکر ہے ہی نہیں، یا کتاب یا انبیاء اور رسول. اب ہم جو دھڑوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا پسندیدہ ہے، اور آپ یقین کرو جتنے یہ لڑتے ہیں یہ اپنے بڑے کے لیے لڑتے ہیں. اللہ کے رسول کے لیے لڑنے والے شاید ہی کوئی. بات اصل کیونکہ جب اللہ کے رسول پر اتفاق ہے تو پھر لڑائی نہیں ہو سکتی. پھر لڑائی نہیں ہو سکتی. لڑتے کیوں ہیں؟ ہر ایک کی نماز علیحدہ ہے، ہر ایک کی مسجد. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی نماز تو ایک ہی ہے صلی اللہ علیہ، ان کا حج ایک ہی ہے، ان کی زندگی ایک ہی ہے. تو ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول کو اور کتاب کو چھوڑا تو اوروں کو جب بڑا بنایا تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اور پھر یہ ہے جس نے جس کو بڑا بنایا وہ سمجھتا ہے اس سے بڑا اور کوئی ہے نہیں ہے. ویسے کہتے ہیں جی سارے برحق ہیں، سارے برحق ہیں. تو جب سارے برحق ہیں تو تم سب کی پیروی کیوں نہیں کرتے ہو؟ سارے برحق کا مطلب تو یہی ہے کہ سب کی پیروی اکٹھی کرو. برحق سارے ہیں، ماننا ایک کو ہے. کیوں؟ اس لیے یہ بڑا ہے. جو دوسرے والا ہے وہ کہتا ہے نہ برحق سارے ہیں لیکن ماننا اس کو ہے. تیسرا کہتا ہے نہ برحق سارے ہیں ماننا اس کو ہے. اس کو ہے بات کرنے والی. خود سوچئے، لوگ کہتے ہیں جی عقل، منطق، لاجک، اس میں دیکھ لو یہ حق سارے ہیں تو پھر چاروں کو مانو. نہ، ماننا ایک کو ہے. تو اس سے اچھا یہ نہیں کہ جو چاروں جس کی پیروی کرتے ہیں اسی کی تم مان لو. اور پھر یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کتاب لائے اور خود رسالت کے ساتھ تشریف لائے تو اختلاف مٹا کہ نہ مٹا. صحابہ کے دور میں کو تھا فرقہ بندی، کو علیحدہ علیحدہ، یہ ابو بکر کا ماننے والا، یہ عمر کا ماننے والا تھا کوئی؟ کہاں جا کے
اماموں کی تقلید اور اس کے نتائج اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کب جا کے ہوا؟ پھر اختلاف کب آیا؟ جب انہوں نے رسول کو اور کتاب کو چھوڑا، پھر اختلاف شروع ہو گیا۔ اور اس کا مطلب ہے اختلاف سے پھر نکلیں گے، کب نکلیں گے؟ جب کتاب اور رسول کی طرف جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی رسالت سے پہلے جو گمراہی تھی وہ کتنی شدید تھی، کتنی شدید تھی، کتنی سخت تھی، کیا ہو رہا تھا؟ تو اللہ رب العالمین نے کتاب اور رسول کے ساتھ ان لوگوں کو کہاں پہنچا دیا؟ تو آج ہم بھی اللہ کے فضل سے نکل سکتے ہیں، لیکن کس کے ساتھ؟ کتاب اور رسول، کتاب اور رسول۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات صرف اس کی پابندی کرے تو اللہ کے فضل سے ہمارے سارے اختلافات مٹ جائیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، جسے چاہتے ہیں اپنی مرضی سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اور یہاں اس آیت کا اللہ رب العالمین نے جو نچوڑ نکالا ہے وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن رسول، قرآن رسول، قرآن رسول۔ پہلے اب آپ دیکھ لیجئے، صراط مستقیم سے پہلے جو ساری بات ہے وہ انبیاء کی اور کتاب کی ہے، رسولوں کی ہے اور کتاب کی ہے، اور کسی کا ذکر ہے ہی نہیں ہے۔ صراط، اسی لیے نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے اپنا انعام کیا، اور جن پر اللہ کا انعام ہوا ان میں سب سے پہلے انبیاء اور رسول ہیں۔ تو یہ ہے کہ میں اور آپ آسان، سادہ، مختصر اور بڑا، جس کو کہتے ہیں سوئفٹ سلوشن، قرآن و سنت کی طرف، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب کی طرف آ جائیں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہدایت بھی ہے، اتفاق بھی ہے، اتحاد بھی ہے، اور یہ مشکلات اور پریشانیاں ساری ختم ہو جائیں، مشکلات اور پریشانیاں ساری ختم ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔